नाज़रीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। पिछले वीडियोस में हमने कहा था कि अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम के कुएं की जब खुदाई शुरू की तो अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह अगर मेरे लिए खुदाई आसान हो जाए तो मैं अपने बेटों में से एक बेटा कुर्बान करूंगा, मगर बाद में फिर वो भूल गए। अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मिन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मिन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़बह करके गरीबों को खिला दिया। फिर ख्वाब आया उससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़बह कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊंट ज़बह किया। फिर ख्वाब आया उससे भी बड़ी चीज पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज क्या है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़बह करो जैसा कि तुमने मिन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मिन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मिन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़बह करवाता है? आखिर अब्दुल्ला बोले अब्बा जान आप मुझे ज़बह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरआन अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरआन डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़बह करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़ब्त न हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आ गई। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़बह न करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल यह था कि फिदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब ये बताई गई, कागज पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो ऊंट कुर्बान कर दीजिए। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट का इजाफा कर दीजिए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दी जाए, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दी जाए। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया। यहाँ तक ऊंटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनके जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी के जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट दिए जाते थे। उसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊंट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फिदिये की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि दुरुस्त है। और इसी बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा के मानिंद था। कुरैश के बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थी, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी हुई। हज़रत आमिना वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा की बेटी थी। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आई। ये औरत वरका बिन नौफल की बहन थी। वरका बिन नौफल
قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا کہ نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد با عزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے ہو گئی۔ اب قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے یہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ اس کا نام تورات میں احمد ہے، اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کے ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں اس کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں اس کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ البدایہ والنہایہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاکم نے روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والا ہے ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے
کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیال میں ہے تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کے وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ ناظرین و حضرات، یہاں تک 100 اونٹوں کی قربانی سے لے کر کے حضرت عبداللہ کے انتقال تک کی بات مکمل ہوئی۔ اب اس سے آگے ماہ نبوت کے طلوع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پر بات شروع ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ولادت مبارکہ پر اگر مزید آپ کو بات سننی ہے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔